اللہ الرحمن الرحیم. قال شیخ السعدی من حفظ فرجہ وبصرہ طہر من الخبث الذی یتدنس به اہل الفواحش وزکت اعمالہ بسبب ترک المحرم. شیخ سعدی نے فرمایا، بہت بڑے آدمی شیخ سعدی کا نام سنا. شیخ سعدی نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی وہ اس خبث سے پاک ہو گیا جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتے ہیں. دو چیزیں، شرمگاہ اور نگاہ، دونوں. نگاہ کی حفاظت بہت بڑی ہے. ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب بمبئی گئے تو زیادہ یہ بدنگاہی پر بیان کرتے رہے. بیان میں ہے بہت. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سب کو جانا ہے، سب کا حساب ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے معافی توبہ استغفار کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. شیخ سعدی نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو اس خبث سے پاک ہو گیا ہے جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال پاک ہو گئے اس محرم کے ترک کی وجہ سے جس کی طرح نفس حریص ہوا کرتا ہے. اور جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑ دے گا، اس بنا پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب قدرت ہونے کے باوجود یہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عوض عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اسی وجہ سے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. یہ جن چیزوں کو چھوڑنا ہے ان میں فضول کلام بھی ہے، فضول نظر بھی ہے. حسن اسلام سے ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی فضول دیکھنا، فضول نظر اٹھانا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، فضول کلام اور فضول نظر وغیرہ کو شامل ہے. اللہ ہم لوگوں کے اپنے زبانوں کی حفاظت کی توفیق کرے. قال ابن القیم، بڑے آدمی بہت بڑے لوگ. قال ابن القیم واکثر المعاصی انما ولدها من فضول الکلام. ابن قیم نے کہا کہ اکثر معاصی فضول کلام سے ناشی ہوتے ہیں. فضول باتیں کرتا ہے، دل میں سیاہی آتی ہے، تاریکی آتی ہے. کتنی دیر تک، گھنٹوں، میں دیکھا ہے گھنٹوں بمبئی وغیرہ میں کنارے جاتے ہیں، سمندر کے کنارے 12 بجے آتے ہیں. فضول کلام کے لیے کوئی کام نہیں ہے، صرف فضول کلام کے لیے گھومتے ہیں، کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنے اوقات کے قدر کی توفیق برابر. یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے اوقات کی آدمی قدر کرے، اس کی حفاظت کرے. بہت بڑی نعمت
فرصت کا ملنا ہے، مہلت کا ملنا ہے، اس فرصت اور مہلت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، اس سے بڑھ کے ناشکری نہیں ہو سکتی۔ شیخ سعدی نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت کر لی تو اس خوب سے پاک ہو گیا ہے جس سے اہل فواحش وابستہ ہوتا ہے، اور اس کے اعمال پاک ہو گئے اس محرم کے ترک کی وجہ سے جس کی طرف نفس حریص ہوا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے لیے کوئی برائی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عوض عطا فرمائے گا۔ بہت کتاب جمع ہو گئی، ہمارا اچھی ہے۔ اسی وجہ سے میرے حسن اسلام مرے در کو مارا گیا۔ آدمی کو حسن اسلام سے بات یہ ہے کہ لاجانی باتوں کو ترک کر دے۔ ہم لوگ تھے حضرت کہہ رہتے تھے، بالوں نے کہا کہ بھائی کوئی باتیں کرنا نہ ہو تو جمعرات کے دن دوبارہ بات کر لیا جائے گا۔ ہم سے کون سی باتیں، یعنی یعنی بات اچھی بات کرنا، یہ بہت اسی دن حضرت نے فرمایا، کچھ حضرت کو کچھ معلوم نہیں، یہ بات فرمایا کہ آپ لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع دیا کیجیے، سب ختم۔ انہوں نے اس لیے سے کہا تھا کہ ہر وقت جو فضول باتیں نہیں، بلکہ جمعرات کے دن یا کسی دن بس 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رکھا جائے، بقیہ اپنے کام میں یہ اچھے۔ یہ حضرت نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں 1 دن اپنے حالات کی اطلاع کیا کیجیے۔ اب کم وقت ملے، وہی وقت تھا باتیں کرنے کا، سب لوگ ٹھنڈے پڑ گئے۔ جمعرات کے دن سیاپا ہو جاتا تھا، بڑے لوگ یا بھی سب تھے، اور جتنے بڑے علماء تھے۔ حالات کی اطلاع کرنا آسان نہیں ہے۔ اب آدمی کہے گا کہ میرے اندر حسد کا مرض ہے، کبر ہے، کہہ نہیں سکتا۔ جو ہوتے میں اس چیز کو حضرت نے غور کرنے کا موقع دیا ہے۔ کبر نہیں ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی غور کرے گا ان چیزوں پر تو اپنے اندر جب پائے گا تو خوش ہوگا، اصلاح میں لگ جائے گا۔ بہت بڑی حکمت کی بات، بہت سے ٹھوس علماء بہت سے تھے، سب نے سست کہا، بولتی سب کی بات۔ اسی وجہ سے میرے حسن اسلام مری در کو مارا، یعنی فضول کلام اور فضول نظر وغیرہ کو شامل ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو سب کو بچائے کہ زندگی میں سب آیا گیا، کئی دن رہے 3 دن، کسی کو ٹکنا نہیں، سب کو رہنا ہے اس دنیا میں اور اللہ کے جانا ہے۔ قال ابن القیم واکثر المعاصی انما توردها من فضول کلام والنظر۔ فضول کلام اور فضول نظر سے بہت سے معاصی وجود میں آتے ہیں۔ ہما اوس و مدخل، شیطان کے داخل ہونے کا بہت دروازہ ہے۔ فضول کلام اور فضول نظر، اس سے معاصی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس وجہ سے حفاظت اسی سے کرنا چاہیے، بندہ سے۔ بہت حضرت بہت بیان فرماتے تھے، بمبئی میں بہت بیان فرمائے اس پر۔ ہم لوگ تو یہاں تھے، اس زمانے کی مجلسیں دیکھیں زیادہ بمبئی میں۔ قال ابن القیم واکثر المعاصی انما توردها من فضول الکلام والنظر وہما اوسع مداخل الشیطان۔ شیطان کے دروازوں میں سے سب سے وسیع دروازہ یہ فضول کلام ہے۔
فإن جانب اس وجہ سے یہ دونوں عزم ہیں، زبان اور آنکھ، نہیں پر ہوتے اور نہیں تھکتے ہیں، لیکن ان کو فرصت نہیں ملتی اور تھکتے بھی نہیں، زبان اور نظر، اور گناہ اسی سے ہوتے ہیں، کسی حفاظت کی ضرورت ہے۔ مشائخ کے ہم بزرگان نے اسی لیے یہ دفعہ حضرت اوپر ٹہلتے رہتے تھے، اور کھڑکی ایک ہے جو اس کی طرف کھلتی ہے، سڑک کی طرف، کیسے بیان کیا ہے، ایک عالم تھے، اس کھڑکی سے سڑک کی طرف دیکھے، چوراہا ہے وہاں دیکھا ہے، تو مجھ کو ضرورت پڑے ٹہل رہے تھے، کہا یہ سلوک طے کرنے کے لیے آیا ہے اور کھڑکی پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا سڑک، سمجھ جائیے، مجھے عالم تھے وہ، ان کے مدرک۔ اب یہ مجھے یاد ہے، مجھ سے کہا کہ نہیں کہا ہوگا کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے، لیکن یہ کہا کہ دیکھو جو یہاں اللہ کے لیے آیا ہو اس کو ایسی جگہ پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے جو معاصی کا جسے فروغ ہو، یہ معاصی کا موقع ملے۔ اللہ ہم سب لوگ ہے لیکن مشکل، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوار کو، کچھ مجاہدہ ہوگا تبھی کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ اکثر معاصی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں، فضول کلام اور فضول نظر بہت احتیاط، اور یہ دونوں شیطان کے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستے، کیونکہ یہ دونوں جوارے نہ تھکتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں، زبان بولتی چلی جاتی ہے، کئی گھنٹہ بیٹھے رہ جاتے ہیں لوگ، فضول ہوتا ہے ایسا۔ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، ہمیں یہ ہوا کہ بھائی ہمیشہ کام میں لگا رہنا چاہیے، ایک دن ایسا بنا لو جس میں کچھ ہنسی مذاق کی بات، مطلب کہ کل کی بات ہو جائے کرے۔ اسی دن حضرت نے فرمایا کہ اپنے حالات کی اطلاع کیا کیجیے۔ ہم نے سنا حضرت پر مکشوف ہو گیا ہے، یہ ہوا کہ جمعرات پہ لے لو، ہر وقت بولنا نہیں، کام میں لگے رہو ہمیشہ، کبھی کوئی دن مقرر کر لو کہ جس میں کچھ ملتے لایا نہیں باتیں، یعنی غلط تو نہیں لیکن بات سے اسی دن واقعی کہا حضرت نے کہ اپنے حالات کی اطلاع کیا کیجیے۔ یہ سب سے مشکل کام تھا۔ ایک آدمی نے اپنے حالات لکھے عبادت کے، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، نیچے لکھا کہ اخلاق کا کیا حال ہے، عبادت سے شمار کا دیا تھا، ذکر کرتا ہوں، نیچے حضرت لکھا ہو کہ اخلاق کا کیا حال ہے، تو نہیں ہے، ریاست تو نہیں کیے ہو، بس اتنا لکھ دینا کافی، ٹھنڈے ہو گئے بالکل، کل حالات ہو رہا سب کا۔ اور مسئلے تھے مولانا نفس شناس، مجھے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق۔ زبردست کہتے بھی رہتے تھے، ڈانٹتے بھی رہتے تھے، نکالتے بھی رہتے تھے، بالوں کو اسٹیشن تک بھیج دیتے تھے، نکالو یہاں سے، جب کچھ کرنا نہیں تو کیوں یہاں ٹھہرے ہو۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حوصلے کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا، لوگ تصوف کے منکرین لوگوں کو سمجھتے ہیں، اتنی عمدہ بات لکھ رہے ہیں،
اللہ میں ابن قیم نے فرمایا اکثر معاصی فضول کلام اور فضول نظر سے وجود میں آتے ہیں، اور یہ دونوں شیطان کے لیے داخل ہونے کے سب سے کشادہ راستے ہیں۔ آؤ تھوڑی دیر بکواس، کیونکہ یہ دونوں جوارے نہ تھکتے ہیں اور نہ اتارتے ہیں، لہذا بندے کے لیے مناسب ہے وہ عاقل اور چوکنا رہے۔ اتنی عبارت اللہ نے ابن قیم کی ہوا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں تصوف کے مرغی، تصوف کی جڑ یہی ہے۔ لہذا بندے کے لیے مناسب کہ وہ عاقل اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر اور نجات کا سوال کرتا رہے، غافل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے بچائیے، بد نظری سے بچائیے، بدگوئی سے بچائیے۔ اس میں طرح طرح کی تعبیرات آدمی کر دیتا ہے۔ آخر اور چوکنا رہے اور اللہ عز و جل سے صبر اور نجات کا سوال کرتا رہے، معاصی سے صبر، اور ان تمام طریقوں کو ختم کر دینے کا سوال کرے جو نفس کو ضیاع اور فجور تک پہنچاتے ہیں، ضائع ہونا۔ اللہ تعالیٰ بچائیے، گناہوں سے بچائیے، اور جو نفس کو ضیاع اور فجور پہنچانے والے ہیں اس سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچائے۔ بہت عمدہ اخیر میں لکھ رہے ہیں، بہت عمدہ عالم ہے، عرب عالم ہے نا، عرب ہے۔ بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے، بس بندے کا دین اس کی اصل پونجی ہے، اور اس کے ضائع ہونے میں دنیا و آخرت کا خسارہ ہے، خاص طور سے اس زمانے میں جس میں فتنے لوگوں کو بارش کی طرح آ رہے ہیں، اور اس میں شبہات اور شہوات کے دروازے کھل گئے ہیں۔ عرب لکھ رہے ہیں لیکن ترجمہ تو اردو میں لکھا ہے، تو عربی میں ہی ہے، تو عربی والا بھی یہاں نقل کر دیجیے، اتنا ہے، کتاب تو ہے عربی والی۔ ان میں شبہات اور شہوات کے دروازے اس وقت کھل گئے ہیں، نت نئے ذرائع ابلاغ، خراب پروگراموں کے ذریعے، یہاں تک کہ یہ چیزیں بہتوں کو رواج طرف کھینچ کے لے آتے ہیں۔ ایسے پروگرام آ رہے ہیں ریڈیو پر، اس پر آدمی سنتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، ان کو ہدایت سے ہٹا دیتا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے عشر قواعد فی تزکیۃ النفوس، 8 قاعدے، اس کو مل گئی تھی، میں نے اس کا ترجمہ کیا، پہلے نہیں۔ عشرۃ قواعد 10 قاعدے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے، نقل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ان بیماریوں سے جو باطنی بیماریاں ہیں جو قلب کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اللہ اس سے ہم سب کو بچائے۔ دعا کیجیے، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، تامہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب مکلف ہیں اپنی اصلاح کے، اللہ تعالیٰ ہماری، ہم کیا کر سکتے ہیں، بندے نہ کر، آپ ہی ہمارے نفس سرکش کی اصلاح فرمائیے اور دین پہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اپنی طرف رجوع فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم۔